اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے شکریہ۔ ہم آپ کی موجودگی سے خوش ہیں۔ آج جس بارے میں بات کروں گی، جہاں تک میرا خیال ہے اس سے پہلے میں نے کبھی اس حوالے سے تعلیمی پروگرام نہیں کیا۔ اس بارے میں نے کئی بار بات کی اور ایسا کرنے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، لیکن آج میں آپ سے شخصی بشارت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کس طرح ہم سب لوگوں تک انجیل کی خوشخبری پہنچانے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے نام کے ساتھ ریورنڈ لکھا ہونا ضروری نہیں، تاکہ ہم یسوع کے بارے میں دوسروں کو بتائیں۔ اور میرا خیال ہے کہ لوگ دونوں طرح کی انتہا تک چلے جاتے ہیں، یا تو آپ اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ کہیں ناقابل برداشت ہونے کی حدوں کو چھونے لگتے ہیں، اور ہر ایک کو جسے بھی دیکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ یسوع سے محبت کریں۔ لیکن پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو بھوکا نہیں ہے کھانا نہیں کھلا سکتے۔ آمین۔ اور میں نے اناجیل میں دیکھا ہے کہ یسوع کبھی بھی لوگوں کی منت سماجت نہیں کرتا تھا کہ مجھے اپنی مدد کرنے دو، بلکہ ہمیشہ ان کی مدد کی جو چاہتے تھے کہ ان کی مدد کی جائے، لہٰذا میرے خیال میں ہم ایک اور انتہا کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ اتنے حساس ہو جائیں کہ ہمیں کس سے بات کرنی ہے اور ہمیں ان سے کیسے بات کرنی ہے، یہاں تک کہ ہم دوسروں پر اپنا ایمان ظاہر کرنے سے بھی خوفزدہ ہو جائے۔ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ خدا نے ہر ایک کو مختلف نعمتیں دی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میرا واقعی یقین ہے کہ بشارت کے کام میں حصہ لینا باقی نعمتوں ہی کی طرح ایک نعمت ہے۔ مثال کے طور پر میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو سڑکوں پر جا کے منادی کرنے کا خاص مسا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں ان میں سے نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ بہت سے لوگ کسی کو بھی کھڑا کر کے اسے یسوع کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ مجھے اپنی سہولت ڈھونڈنا ہوگی اور مجھے اسے سادہ بنانا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ ہی ہر کام میں ہی آرام ڈھونڈنا ہے، چاہے آرام ہو یا نہ ہو، ہمیں روح کی پیروی کرنا ہے۔ لیکن میں اس بات پر بھی ایمان رکھتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اگر خدا نے ہمیں وہ کرنے کی نعمت اور مسا بخشا ہے تو ہم کسی مشکل کا شکار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ہمیں غمگین بناتی ہے، اور نہ ہی حقیقتاً ہمارے لیے کچھ خاص مشکل ہوگی کہ یہ نہ کر سکیں، بلکہ یہ نعمت فطری طور پر ہوگی۔ لہٰذا سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کرنا ہے۔ بائبل کے مطابق یہ ہر مسیحی کی ذمہ داری ہے کہ پاک روح کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کرے، تاکہ دوسرے لوگوں کو یسوع مسیح کے ساتھ رشتے میں باندھ سکے۔ خدا کا عظیم کلام 2 کرنتھیوں 5 اس کی 18ویں آیت، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ لہٰذا خدا نے ہمارے ساتھ میل ملاپ کرنے کے لیے یسوع کو استعمال کیا۔ امپلیفائڈ بائبل میں جو لکھا ہے مجھے بہت پسند ہے، وہ ہمیں اپنے ساتھ ہم آہنگی میں لے آیا۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ ہم آہنگی میں نہیں، اور ان کی خدا کے ساتھ کوئی مطابقت اور اتفاق نہیں ہے، اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی مدد کرے اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ اب اسے غور سے سنیں، کیونکہ یہ بات اس موضوع کے لیے بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ کام یا کلام سے ہمارا مقصد دوسروں کو خدا کے ساتھ ہم آہنگی میں لانا ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں دونوں چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ میرے خیال میں لوگوں کو بتانا ضروری ہے، تاہم میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو دکھانا بھی اہم ہے۔ خیر، آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو بھی کیونکہ مسیح آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، تو یہ آپ کا اچھا ہونا اس شخص کو یسوع کے پاس لانے کا سبب نہیں بنے گا۔ شاید کوئی سوچے کہ آپ کا اچھا ہونا کسی شخص کو بھی خداوند کی طرف لانے کا سبب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ اتنے دلیر ہو سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کو ملے اسے انجیل کی خوشخبری بتائیں، اور یہ کہ یسوع نے آپ کے لیے کیا کیا کیا، اور یہ کہ کس طرح انہیں اپنی زندگی میں یسوع کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم اگر آپ کی زندگی میں اچھے اعمال نہیں جو اس بات کی تائید کریں، تو شاید یہ اس سے بھی برا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ کہا ہی نہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سے معاملات میں مسیحی باہر نکل کر دنیا کو روح کے پھل دکھاتے ہی نہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا میں
سوچتی ہوں میرا ایمان ہے کہ تقریباً ہر جگہ اپنے لوگ رکھے ہیں. خدا نے ہر فیکٹری، ہر شاپنگ سینٹر، ہر دفتر، ہر اسکول میں تقریباً ہر جگہ اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں. میرا ایمان ہے کہ خدا نے دانستہ طور پر ایماندار لوگوں کو ان سب جگہوں پر رکھا ہے، اور میں محسوس کرتی ہوں کہ حقیقتاً کسی موقع پر خدا نے مجھے دکھایا کہ میرے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن انہیں اپنا نور چمکانے کی ضرورت ہے. جب ہم مسیحی دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم دلیری نہیں پکڑتے، لیکن پھر جب ہم عام لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بالکل کوئی اور ہی شخص بن جاتے ہیں. آیت 20، دوسرا کرنتیوں 5:20. بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں. گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے. کیا آپ کو یہ بات خوبصورت نہیں لگتی کہ ہم خدا کے ذاتی نمائندے ہیں؟ آپ یسوع مسیح کے ذاتی نمائندے ہیں، اور خدا ہم میں سے ہر کسی کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رشتے میں کھینچ لانے کی کوشش کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایسے بہت سے مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. لہٰذا خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. رومیو 1:16. کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے. لہٰذا میں صرف اس بات کی بنیاد قائم کر رہی تھی جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، تاکہ لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئیں. اور ہم میں سے ہر ایک ایماندار، اور کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، یہ خدمت ہم سب کے سپرد ہے. ہر ایماندار کے لیے 2 خدمات ہیں، شفایت اور میل ملاپ. آپ سب کے پاس خدمت ہے، لیکن ہم اسے مناسب طور سے کرنا نہیں چاہتے. نہ تو ہم شرمندہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن اور نہ ہم اسے کرنا چاہتے ہیں. جیسے دنیا کہتی کہ بائبل کو ان کے سروں پر سوار کر دیں اور یسوع کو ان کے اندر گلے تک بھرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس سے بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلے گا. لہٰذا یسوع نے کہا کہ وہ ہمیں آدم گیر بنائے گا. یہاں ایک بہت اچھا خیال ہے کہ جیسے تمام سمندروں، دریاؤں اور بحروں میں مختلف قسم کی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے مختلف چارہ چاہیے ہوتا ہے. دیکھیے، میرے خیال میں دنیا بھی ایسی ہی ہے. ایک ہی چیز سب پر لاگو نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم جا کر بشارت کے کچھ خاص اصول سیکھ لیں. ان میں سے ہر کوئی کارگر ہو سکتا ہے، ان میں سے ہر ایک اچھا ہو سکتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خاص جگہ ہوگی. لیکن اگر آپ غلط چیز غلط شخص پر آزمائیں گے تو حقیقت میں اسے یسوع کے قریب لانے کی بجائے دور بھگا سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس فرض کو پورا کرنا ہے، اور ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس بات کے لیے بالکل حساس نہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اس بارے میں کریں. کچھ خاص مچھلیاں خاص موسم میں چارہ منہ میں ڈالیں گی. اور یہ بات بہت دلچسپ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو مسیح کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہوں، کسی دوست یا اجنبی کو یا کوئی بھی، اور شاید یہ ان کے لیے مناسب وقت نہ ہو. اب آپ کہیں گے کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے ہر وقت یا موسم مسیح کو قبول کرنے کے لیے مناسب نہیں ہوتا. ہر شخص کا اپنی زندگی میں ایک خاص جگہ پر ہونا ضروری ہے. اپنی زندگی میں اس حد تک مایوس ہوں کہ تبدیلی کے لیے تیار ہوں، یا کسی ایسی صورتحال میں ہوں جہاں خدا ان کے دل پر کام کر رہا ہو، اور شاید انہیں کسی مایوس کن مشکل میں بھی پڑنے کی ضرورت نہ ہو. مجھے یاد ہے کہ ایک عورت نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ میری زندگی بہت شاندار تھی، اور اس نے کہا میری زندگی میں سکون نہیں تھا، کوئی خاص بات بھی نہیں تھی جس سے میں پریشان ہوتی، بس میرے اندر اطمینان نہیں تھا، اور یہی بات تھی جو مجھے خدا کے ساتھ رشتے کی طرف کھینچ لائی. دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ ہوں گے اسی طرح سے جو سکون میں نہیں ہیں، وہ خوش نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو مسیحی کر سکتے ہیں، ہر مسیحی یہ کر سکتا ہے، ہر ایک جو پروگرام دیکھ رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک اگر اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے کہ ہم دنیا میں خوش اور مطمئن نظر آئیں گے. دیکھیں، آپ جانتے ہی ہیں، صرف خوش اور پرسکون ایک نئی ذمہ داری. دنیا میں جائیں اور خاص طور پر کام پر جائیں تو خوش اور پرسکون ہوں، کیونکہ دنیا ایسی نہیں ہے، وہ ناخوش ہیں اور ان کے پاس اطمینان نہیں. اب ہم دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے قطع نظر کہ کیا ہو رہا ہے، ایک چیز جو لوگوں کی توجہ حاصل کرتی ہے کہ اگر آپ پرسکون، مطمئن، شادمان اور خوشی سے بھرے ہیں، اب میں بے وقوفانہ اور سرپری خوشی کی بات نہیں کر رہی، اور اگر آپ مستقل طور پر خوش مزاجی دکھائیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ آپ کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں، اور آپ میں سے کیا چیز مختلف ہے. اور حقیقتاً میرا یقین ہے کہ اگر ہم دنیا میں جائیں
اور ان کے اندر یہ بھوک پیدا کریں۔ آپ جانتے کہ آپ دنیا کا نمک اور نور ہیں، لہٰذا اگر ہماری زندگیاں لوگوں میں بھوک پیدا کرتی ہیں، اور آپ نے مجھے پہلے بھی یہ کہتے سنا ہوگا، لیکن میری زندگی میں اطمینان نہیں تھا۔ میں ایک ایسے گھر میں پلی جس میں ہر وقت افراتفری، چیخنا چلانا، لڑائی جھگڑے اور غصہ تھا، اور میں سچ کہوں گی کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ سکون کیا ہے۔ میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ سکون کیسا محسوس ہوتا ہے۔ جب میں نے ڈیو سے شادی کی تو وہ سراپائے سکون تھے، اور کچھ عرصے تک تو اس بات نے مجھے چڑھا بھی دیا، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ ان مشکلات کی بنا پر جو ہمارے درمیان چل رہی تھیں، آپ کو مجھ سے ناراض ہونا چاہیے، اور وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس چیز کے لیے جو اس کے پاس تھی، میرے اندر بھوک جاگی۔ میں نے سوچا اگر یہ ان کے اندر ہو سکتا ہے تو میرے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج آپ میں سے ہر ایک سے جو پروگرام دیکھ رہا ہے، میں کہوں گی کہ دنیا میں جائیں اور خوش اور پرسکون رہیں، اور پھر جب آپ لوگوں سے پوچھیں کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، اس سب کے باوجود آپ کس طرح اتنے خوش ہو سکتے ہیں اور آپ کیسے پرسکون ہیں، آپ خوفزدہ کیوں نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے پاس موقع ہوگا کہ کہیں کہ میں پہلے کیا تھا۔ اور میرے خیال میں لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم پہلے کیسے تھے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ نہ سوچنے دے کہ آپ کامل ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بھی کبھی ایسی ہی تھی، میں بھی ہر وقت خوفزدہ اور فکروں میں گھری رہتی تھی، لیکن پھر یسوع سے میرا تعارف ہوا اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرا اطمینان ہے اور میری امید اس سے ہے۔ اور دیانتداری سے کہوں گی کہ آپ کو اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور اگر وہ شخص دلچسپی لے رہا ہوگا تو وہ آپ سے ایک سوال اور پوچھے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی وقت نہ پوچھے، لیکن شاید بعد میں پوچھے، لیکن وہ آپ سے پوچھیں گے۔ اب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں۔ میرے داماد نے مجھ سے کہا، اور میرے خیال میں یہ بہت ٹھیک بات ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ایک مچھیرا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مچھلی کے شکار پر لے کر جاؤں۔ اس نے بتایا کہ وہ مچھلی پکڑنا چاہتے تھے لیکن شکار پر جانا نہیں چاہتے، اور میرے خیال میں بہت سے مسیحی بھی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنا وقت لینے کو تیار نہیں جو کسی کی زندگی میں اس وقت تک لگانے کے لیے درکار ہوتا ہے، جب تک وہ اس مقام پر نہ پہنچ جائے جہاں وہ اس چارے کو کھانے پر راضی ہو جائیں۔ لہٰذا آج میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کیا آپ لوگوں کی زندگیوں میں وقت لگانے کو تیار ہیں؟ کیا آپ جانتے کہ بعض اوقات ہمیں شاید، مجھے یاد ایک دفعہ میں نیسائی کو، جو کہ وہ ایک بہت بڑے استاد تھے، دیکھ رہی تھی، اور میں ان کی بات سے بہت لطف اندوز ہوئی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں، لیکن انہوں نے کہا اگر آپ واقعی دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو ان کے مقام پر جا کر ملنا ہوگا۔ پہلے ہمیں انہیں اس جگہ پر نہیں لانا جہاں ہم اس وقت ہیں۔ اس سے میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر رات علاقائی مے خانے میں جا بیٹھیں، کیونکہ جس شخص کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ شخص وہاں ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا کے لوگ بہت بری حالت میں ہیں اور ہمیں ہر روز ضرورت ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ اپنی زندگی میں ہر دن جب آپ باہر جائیں، بلکہ اس سے مجھے خیال آیا کہ اسے دوبارہ کہنا شروع کروں، باپ میں چاہتی ہوں کہ تو آج مجھے استعمال کر تاکہ کسی کو تیرے پاس لاؤں، اس شخص کو مجھ تک لا جس کی میں مدد کر سکوں، کسی کو میرے راستے ملا جس کی میں مدد کروں۔ اور پہلی چیز جو ہمیں کرنا ہے کہ ان کاموں کو کرنے کی خواہش رکھیں اور ذہنی طور پر تیار ہوں۔ اور پھر جب ہم غیر نجات یافتہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ ان کو یسوع کے بارے میں بتانا شروع کریں، آپ کو کچھ وقت ان کے لیے دعا کرنے میں صرف کرنا ہوگا، تاکہ ٹھیک وقت پر ان کو چارہ ڈالیں اور وہ اسے کھا بھی لیں۔ باپ ان کے دلوں کو نرم کر، ان کو اپنی طرز زندگی سے غیر مطمئن کر دے، اور ان کے لیے اپنے اندر بھوک پیدا کر اور ان کے دل کھول دے۔ خداوند ان کی آنکھیں کھول۔ مجھے حال ہی میں یہ احساس ہوا کہ دنیا میں بہت سے لوگ بالکل اندھے ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ ساری زندگی خدا سے پیچھا چھڑانے میں گزار دیتے ہیں؟ بالکل میں سمجھ نہیں سکتی، اور یہ بس وہ بالکل اندھے ہیں اور بالکل نہیں دیکھتے۔ لہٰذا میں خدا سے مزید دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھیں کھولے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ان کو کیا کچھ میسر ہے جسے وہ کھو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ جب میں نئی خداوند میں آئی، یعنی جو میں کہتی ہوں کہ میں نے خدا کے ساتھ ابھی سنجیدگی سے چلنا شروع ہی کیا تھا، تو میں ایک ایسے چرچ میں جاتی تھی جو بازاری منادی میں بہت سرگرم تھا۔ وہ لوگوں میں انجیلی لٹریچر بانٹتے تھے۔ میرے پاس ابھی بھی ایک ہے، مسکرائیے، یسوع آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور گرمیوں میں میں نے خواتین کا ایک گروپ لیا اور ہم نے کوئی 10,000 پمفلٹ لیے اور گاڑی پر رکھ دیے، اور فنسٹون میں اپنی گاڑی اسٹور کی پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ میرا ایمان تھا کہ میں نے جو کسی کی مدد کرنی تھی وہ کر دی۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ وہ بات ہے جو خدا نے میرے دل میں ڈالی اور میں نے یہ کیا ہے۔
لیکن ایک اور بات جو میں نے کی کہ میں اس سے مطمئن نہیں تھی، کیونکہ چرچ کی طرف سے ہی ایسا احساس جرم پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ دراصل خدا سے پیار نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو محض اس لیے احساس جرم میں مبتلا نہ کریں کہ وہ کوئی کام اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح خدا نے ہمیں کرنے کی نعمت دی ہے۔ اور میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات اگر ہمارے پاس کچھ کرنے کی نعمت ہے تو بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے بھی وہی توقع کرنے لگیں گے، بلکہ اگر وہ اسے نہ کرنا چاہیں تو ان کی عدالت بھی کرنے لگیں۔ خیر، وہ ایک کام ہم سے یہ چاہتے تھے کہ ہفتے کی صبح سڑکوں پر جائیں۔ ہم سینٹ لوئس کے قصبے کے گنجان علاقے میں گئے، لوگوں سے کہیں کہ یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، کیا میں آپ کو یہ دے سکتی ہوں؟ لہٰذا میں گئی اور میں وہ پہلا شخص کبھی نہیں بھولوں گی جسے میں نے پمفلٹ دیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے جیسے چھین لیا۔ ایمانداری سے کہوں گی، میں خود اس طرح کی ذاتی بشارت یا منادی سے مطمئن نہیں ہوں۔ اب نہیں معلوم کہ میرا یہ بات ٹی وی پر کہنا اچھی بات ہے یا نہیں، لیکن میرے خیال میں ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سب کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے وہ ہمیں مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت مختلف طرح کے لوگ موجود ہیں جو بہت مختلف طرح کے چارے کو کھائیں گے، اور اگر ہر کوئی ہر ایک کے لیے ایک ہی طرح کا چارہ استعمال کر رہا ہوگا تو پھر مچھلیوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی جو کبھی پکڑی نہیں جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں واقعی حساس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ خدا مجھے کیسے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں تو اس مقام پر پہنچ چکی ہوں، اور میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا مطلب ہے کہ تقریباً 37 سال پہلے کی بات ہے، لیکن میں اس مقام پر پہنچ گئی جہاں انہوں نے ہمیں اتنا مجبور کیا کہ اس بات کو یقینی بنائیں، جس کسی سے ملے اسے یسوع کے بارے میں بتائیں۔ اور میں اس مقام پر پہنچ گئی تھی جب میں گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہ کام روح کی ہدایت سے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کی جڑیں احساس جرم میں تھیں۔ خیر، میرا خیال تھا کہ اگر میں کسی کو یسوع کے بارے میں نہیں بتاتی تو میں یسوع سے کافی محبت نہیں کرتی۔ میرے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہر شخص ذاتی طور پر بشارت کے کام میں شامل ہو، لیکن میرے لیے یہ بھی اہم ہے کہ آپ اس شخص کے لیے درست راستہ منتخب کر سکیں، کیونکہ آپ خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو چند مشورے دوں گی جو تقریباً آپ سب کے لیے ہی آسانی پیدا کرنے کا سبب بنیں گے۔ لوگوں کو اپنے ساتھ چرچ آنے کی دعوت دیں۔ آپ جانتے ہیں، سادہ سا ہاں یا نہ، میں نے 9 برس کی عمر میں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا۔ جب میں گھر آئے رشتہ داروں کے ساتھ چرچ سروس میں گئی تھی، لہٰذا آپ نہیں جانتے کہ خدا کس چیز کو استعمال کر لے، لہٰذا دعوت دینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اگر آپ بائبل اسٹڈی کے ایک چھوٹے گروپ میں ہیں تو اس میں لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں لوگ پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ میری کانفرنس پر آئیں تو کسی کو دعوت دیں کہ آپ کے ساتھ آئے۔ میں جب بھی لوگوں سے یہ کہتی ہوں تو وہ ہمیشہ ہنستے ہیں، لیکن سچ میں یہ ایک اچھی پیشکش ہے۔ انہیں کھانے پر لے جانے کی دعوت دیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ انہیں کھانا دیں تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انہیں کسی اچھی جگہ لے جائیں اور پھر کہیں کہ ہم اس کانفرنس پر جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سوچیں گے، اچھا یہ کیا سوچیں گے، جوائس تو کافی منہ پھٹ ہے۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں دلیر ہونے کی ضرورت ہے؟ اس بات کی فکر کرنا کہ لوگ کیا سوچیں گے ہمارا کام نہیں، ہمارا کام دعوت دینا ہے، اور آپ کسی کو مجبور نہیں کر رہے۔ وہ ہاں بھی کہہ سکتے ہیں اور نہ بھی، لیکن کم از کم آپ نے انہیں موقع تو دیا۔ لہٰذا میں آپ کا حوصلہ بڑھاؤں گی کہ کسی نہ کسی طرح اس کام میں ضرور شامل ہوں۔ ایک اور بات جو آپ کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ باہر جائیں تو ہمیشہ اپنے ساتھ کوئی پمفلٹ یا کتاب یا انجیلی ادب رکھیں، جو بھی آپ کے لیے آسان ہو۔ جب بھی آپ باہر نکلیں، میری بیٹی سینڈرا کی طرح وہ ہمیشہ اپنی گاڑی میں میری کتابوں سے بھرا ہوا باکس رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک کیمسٹ کی دکان سے دوائیاں خرید کر نکل رہی تھی۔ وہ بہت دوست پرور ہے۔ اوہ، آپ کیسے ہیں؟ میرا آج کا دن کچھ اچھا نہیں تھا، بس بہت برا گزر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہمیں صرف بہت برا ہوا سے بڑھ کر کچھ اور کہنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس لوگوں کے لیے جواب تیار ہونے چاہیے، یا کم از کم کہیں یہ سن کر مجھے افسوس ہوا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، اور پھر ایسا کریں بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کو صرف یہ کہنا بھی کہ آپ ان کے لیے دعا کریں گے، ان کو خدا کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، کہ وہ ان کی فکر کرتا ہے۔ یا آپ جانتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ آپ اتنے مشکل وقت میں سے گزر رہے ہیں، بس یاد رکھیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس طرح کی سادہ باتیں کرتے ہوئے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب یہ سوچنا کہ لوگ کیا سوچیں گے ہمارے راستے میں حائل ہو سکتا ہے اور بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا بہت بار وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف جاتی ہے اور میری کتابوں میں سے ایک اٹھا لاتی ہے، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بات شروع کر سکتی ہے۔ یہ کتاب میری ماں نے لکھی ہے، آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ میری ایک عزیز دوست نے یہ کتاب لکھی ہے، اور میں نے سوچا کہ یہ آپ کو اچھی لگے گی۔ کیا آپ مچھلی کے شکار کے لیے تیار ہیں، یا مچھلیاں پکڑنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے
شخصی بشارت کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اپنی زندگی گزاروں اور بغیر ڈر یا جھجک کے انہیں بتاؤں کہ میں ایک مسیحی ہوں۔ آپ بہت دیر تک شاید میرے ساتھ نہ رہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ میں خدا سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ روزمرہ کی گفتگو میں اس کے بارے میں بات کرنا، جیسے میں آپ کے لیے اور آپ کے گھر کے لیے دعا کروں گی۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بیانات جو آپ کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر ہم ان کے بیج پھینکتے رہیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس بات کے لیے حساس ہوں کہ وہ شخص کس مقام پر ہے اور کیا وہ اس کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں، کہ میں اسے کچھ کہوں، کیا مجھے کچھ دیر دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ان کے دلوں کو کھولے، کیا مجھے ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ان کے دلوں کو نرم کرے۔ بعض اوقات آپ کسی ایسے بیج کو جو کسی اور نے بویا ہوتا ہے صرف پانی دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ ایسا بیج بوتے ہیں جس کی فصل آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے، کوئی اور آتا ہے اسے پانی دیتا ہے اور پھر بالآخر خدا اس سے فصل پیدا کرتا ہے۔ ہمیں صرف وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ اس نشست کو متی 5 باب کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ لہٰذا صرف اتوار کو چرچ جا کر اپنی روشنی نہ چمکائیں اور پھر سوموار کو کام پر جائیں تو اس روشنی کو ٹوکرے کے نیچے نہ رکھ دیں، تاکہ کوئی آپ کی عدالت نہ کرے اور تنقید نہ کرے کہ آپ مسیحی ہیں۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں یعنی اخلاقی، فضیلت اور قابل تعریف کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ میں ہر وقت لوگوں کو یہی سکھاتی ہوں، گناہ گاروں کی خدمت کا یہ بہترین بلکہ ایک عظیم طریقہ ہے کہ جب وہ ضرورت مند ہوں تو ان کے کام آئیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کے لیے برے ثابت ہوئے ہوں، جنہوں نے آپ پر تنقید یا آپ کی عدالت کی ہو۔ اب میں اسے اس پیغام کا حصہ بنانا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں، مسیحی ہوتے ہوئے آپ احساس جرم کا شکار ہو سکتے ہیں اگرچہ ہم خود کو ایمانداروں کے درمیان رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں آسانی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی بھی خود کو ایسے مقام پر نہیں لاتے جہاں ہم کسی غیر ایماندار شخص کو انجیل سنائیں، کیونکہ صاف بات ہے کہ وہ لوگ ہماری زندگی میں موجود ہی نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے لیے آسان ہے کہ اپنی ہی مسیحی ثقافت میں مسیحی زبان کا استعمال کریں اور مسیحی کتابیں پڑھیں، مسیحی CDs دیکھیں اور مسیحی دوستوں کے ساتھ رہیں، مسیحی موسیقی سنیں اور کبھی بھی اس ماحول سے باہر نہ آئیں۔ ہمارے ہاں اسٹاف پاسٹر ہیں، پاسٹر مائک۔ ایک بار انہوں نے مجھے کچھ بتایا اور مجھے بہت پسند آیا کہ وہ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ گھر پر ہی ورزش کیوں نہیں کر لیتے، اور انہوں نے کہا کہ وہ خاص مقصد کے لیے وہاں جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان جگہوں میں سے ہے جہاں پر بہت زیادہ غیر ایماندار آتے ہیں۔ اور مجھے یہ بات بہت پسند آئی۔ چند ایک اور بھی باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں، لیکن میں کسی وجہ سے یہاں ان کا ذکر نہیں کروں گی۔ بجائے کسی مسیحی کے پاس جانے کے، وہ جو کہ ان کے لیے یہ کام کر سکے وہ خود ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ان کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر خدا انہیں استعمال کرنا چاہے تو وہ وہاں موجود ہوں۔ آمین۔ حال ہی میں انہوں نے مجھے بتایا کہ خدا نے ان کے دل میں ڈالا ہے کہ اجنبیوں کو محبت دکھائیں۔ مجھے خوشی ہوئی یہ جان کر، لیکن میں تو ابھی تک دوستوں بھر ہی کام کر رہی ہوں۔ میں مذاق کر رہی ہوں، لیکن مسیحی ہوتے ہوئے ہم ایمانداروں میں ہی گھر کر رہ سکتے ہیں اور ہمارے پاس غیر ایمانداروں کی خدمت کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ میں چاہتی تھی کہ آج کے پیغام کا اختتام متی 9:10 میں کروں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سچ نہیں تھا۔ متی 9:10۔ اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور خاص طور پر شرید گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے مذہبی رہنماؤں نے اس پر کیا رد عمل کیا کہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے اور یہ سب بدترین گناہ گار آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور وہ ان کو اس طرح خوش آمدید کہہ رہا ہے جیسے وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور بدترین گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو ہے، یعنی جو کمزور ہیں۔ ان سب سے بھی جو یہ پروگرام گھر پر دیکھ رہے ہیں مجھے کہنے دیں، اور ان سب سے بھی جو یہاں ہیں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ خدا ہمیں استعمال کرے۔ ہر مسیحی ہر روز گھر سے نکلنے سے پہلے خدا سے کہے کہ آج میرے راستے میں اسے لا جس کے لیے تو مجھے استعمال کر سکے، کہ اس کی مدد کروں کہ تجھ تک آئے۔ تو تصور کریں کہ کیا ہوا۔ آج مجھے کسی کے لیے نمونہ بنا،
مجھے دکھا کہ آج کسی کی مدد کے لیے کیا کروں کہ وہ تیری بادشاہی میں آئے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ اس سے آغاز کرتے اور دنیا میں جاتے ہیں اور خوش اور پرامید ہوتے ہیں تو زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ آپ کے پاس لوگوں کو خدا کے پاس لا سکنے کے بہت سے مواقع ہوں گے۔ آج سنیں، بہت سے لوگ جو آج دیکھ رہے ہیں، شاید آپ کا خود یسوع کے ساتھ کوئی شخصی رشتہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا کاش آج کوئی میرے پاس آئے اور یسوع کے بارے میں مجھے بتائے، اور میں ابھی یہی کر رہی ہوں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع نے آپ کی خاطر جان دی، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس نے آپ کے گناہ خود اٹھا لیے اور آپ کی سزا برداشت کی، اور وہ آپ سے صرف یہ چاہتا ہے کہ یقین کریں اور اپنی گناہ آلودہ زندگی سے واپس پھریں اور ایمان رکھیں کہ یہ وہی ہے جو اس نے کہا کہ وہ ہے۔ اگر اسی وقت آپ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے تو میں چاہوں گی میرے ساتھ یہ سادہ سی دعا دہرائیں۔ خدا باپ، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میں تیرا یقین کرتی ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، میں گناہ گار ہوں اور اپنی گزشتہ زندگی پر نادم ہوں، لیکن میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتی ہوں، تجھ میں بڑھنا چاہتی ہوں اور مسیحی ہونا چاہتی ہوں، یسوع کی پیروکار بننا چاہتی ہوں۔ یسوع، میں ایمان سے تجھے حاصل کرتی ہوں اور ایمان ہی سے تیری منت کرتی ہوں کہ میں جیسی ہوں مجھے قبول کر اور میری مدد کر کہ وہ بنوں جو تو چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ آمین۔ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی بنا پر ہم ارشاد اعظم کی اہمیت کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 7% لوگ سرگرمی کے ساتھ اپنے ایمان کے بارے میں دوسروں کو بتاتے ہیں؟ بدقسمتی سے حقیقت یہی ہے، ہم اسی حقیقت میں زندہ ہیں، لیکن ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اور دنیا بھر سے دوسرے کروڑوں ایمانداروں کو 26 مئی کے گلوبل آؤٹ ریچ ڈے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ گلوبل آؤٹ ریچ ڈے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس خاص دن پر کم از کم ایک فرد تک انجیل کی خوشخبری ضرور پہنچے۔ مسیحی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری بلاہٹ ہے کہ مسیح یسوع نے جو کچھ ہماری زندگیوں میں کیا ہے وہ دوسروں کو بتائیں۔ لہٰذا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، حقیقی طور پر خدا صرف رضامندی اور فرمانبردار دل چاہتا ہے۔ آپ کو بلی گرام اور جوائس مائر بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف آپ ہی رہنا ہے۔ لہٰذا دعا کریں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ کس سے بات کریں، منصوبہ بندی کریں اور اس پر کاربند رہیں کہ ایک دن 26 مئی 2018 گلوبل آؤٹ ریچ ڈے پر ایک ہی شخص کو ایک ہی پیغام سنائیں۔